آسمان پر آ کر کے جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے اعلان کرو اے چھٹے آسمان پر بسنے والے فرشتوں فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ملائکۃ المقربون کرتے ہیں، میں جبرائیل امین کرتا ہوں، ساتویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھٹے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر پانچویں پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر تیسرے پر پہلے پر، جب ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اس کی محبت کا اور اس کے صالح ہونے کا تذکرہ اور محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے پورے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب زمین پر اتر جاؤ اور زمین میں یہی اعلان کر دو کہ اے زمین پر بسنے والی مخلوقات، انس اور جنوں اور ساری مخلوقات، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حکم دے رکھا ہے کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ کا حکم پاتے ہی زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کیوں ملی میرے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ اور پھر تاریخ نے وعدہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اعلان کر دو زمین پر بسنے والی مخلوقات میں انسو جنوں کے علاوہ جانوروں کے دلوں بھی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مشہور صحابی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید کبھی آپ لوگوں نے ذکر خیر سنا ہوگا، یہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ بسند صحیح اور دوسرے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا نام تھا قیس۔ کسی نے پوچھا تمہارا نام سفینہ کیسے پڑ گیا؟ کہا اصل میں یہ تھے غلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ام سلمہ نے ان کو کہا میں تم کو آزاد کر دیتی ہوں ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں بقید حیات رہیں گے تم ان کی خدمت کرو گے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ ہماری آقا اس غلامی اس آزادی تھے پر ہمیں خوشی نہیں ہے، زیادہ خوشی اس پر ہے کہ نبی کی خدمت کا موقع آپ نے ہم کو دے دیا، یہ ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ تو ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا صاحب تمہارا نام تو قیس تھا، سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو، کشتی کیسے تم بن گئے؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں تھے، کچھ لوگ اپنے سامان کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو میں سوچا یہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ذرا ضعیف ہیں، ان کے سامان کو میں اٹھا لوں۔ کہا ایک کا سامان میں نے لے لیا، تو دوسرا سوچتا ہے میں بھی بڑا کمزور ہوں، سفینہ میرا بھی سامان لے لے، تو میں نے اس کا بھی سامان اٹھا لیا۔ کہتے جب دو کو اٹھایا تو اللہ رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ رسول یہ بیچارے اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہے تھے، یہ بھی کمزور تھے، میں نے لے لیا، تو یہ بھی للچا گئے کہ میرا بھی سامان اٹھا لو، تو ان کا بھی لے لیا، اور ڈر ہے کہیں آگے جاؤں گا تو اور نہ سامان پکڑا، میں کتنے لوگوں کو سامان اٹھاؤں گا، تو آپ سامان رکھ دو۔ کہتے اللہ کے رسول کو حکم میں نے رکھ دیا۔ فرمایا ابسط رداء، اپنی چادر کو بچھا دو۔ بڑا سا چادر تھا بچھایا، اور اللہ رسول نے فرمایا بھائی جو اپنا سامان نہیں لے جاتے سب لا کر کے ان کے چادر میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سب لوگوں نے لا کے سامان رکھا اور اللہ رسول فرمایا ارفع، اٹھاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی آدمی کے سامان اٹھا لیا لیکن بوجھے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ان کے سارے سامان کو اٹھا لو، اللہ کے رسول کا حکم مان لینے میں اللہ نے یہ خیر و برکت رکھی تھی۔ کہتے ہیں سفینہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آدمیوں کا سامان نہیں، اگر 6-7 اونٹوں کا بوجھا اللہ کے رسول ہمیں حکم دے دیتے اور میں اٹھا لیتا تو ہمیں وزن نہ محسوس ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے 7 اونٹوں کا بوجھ اٹھایا ہے تو اللہ کے نبی کے حکم پر اٹھایا ہے، یہ حدیث پر عمل کرنے کے جذبہ تھا۔ لیکن ہمارے چہرے پر داڑھی رکھنے گے تو یہ مصیبت آئے گی، مصیبت ہی آتی رہتی ہے۔ بیگم سوتی چہرہ ڈھانپنے کی تو یہ مصیبت، لیکن اگر عمل کرنے لگے تو ساری مصیبتیں۔ کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے 7 اونٹ کا بوجھا
اللہ کا رسول اٹھانے کے لیے کہتے اور میں اٹھا لیتا تو غیر سکلین ہمیں بوجھ کا کو وزن کا کوئی احساس بھی نہ ہوتا. کہتے اس دن جب سارے لوگوں کا بوجھا اٹھایا تو اللہ رسول نے فرمایا تم کیس نہیں بلکہ انت سفینۃ تم کشتی بن گئے. سب کے سامان اٹھا کے چلتے ہو. کہتے ہیں اسی دن سے میرا نام سفینہ بن گیا. اللہ اکبر. اے نیک انسان جن کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا, حاکم کی روایت, کشتی پر جا رہا تھا, درمیان سمندر کے بیچ میں موجوں نے اتنا زور سے جھٹکا مارا اور ٹکرائی کشتی سے. کہتے ہماری کشتی کے سارے پلائیاں جو ہے لکڑیاں الگ ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے ایک پلے پر ایک پلائی تھی, اسی پر میں بیٹھا, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ کہیں کنارے لگا دے. کیسے کنارے لگی دریا میں, سمندر کے ایسے کنارے کشتی لگی. کہتے جیسے میں سوچا اللہ نے جان بچائی اور کشتی کے باہر میں نے قدم رکھا, جھاڑیاں تھی. معلوم پڑتا ہے کوئی شیر ہم کو دیکھ رہا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر جھپٹ پڑا. شیر انسان کو کھاتا ہے, لیکن صحابی رسول کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ ہم دوبارہ کشتی میں کود کر کے اس پر پلائی پر بیٹھ سکیں یا بھاگ کر کے نکل سکیں. کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا, بس ایک ہی چیز تھی. جب شیر میری طرف دوڑا میں نے کہا یا حبل حارث, اے جھاڑی کے شیر یاد رکھنا انا سفینۃ مولا رسول اللہ, میں کوئی ایرے گہرے انسان نہیں ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم, میرا نام سفینہ ہے اور میں اللہ کے رسول کا غلام اور آپ کا خادم ہوں. کہتے اللہ کی قسم جیسے میں نے جملہ استعمال کیا اور شیر کو میں نے مخاطب کیا, ہمیں بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا. میں نے کہا یا ابا حارث انا مولا سفینۃ رسول اللہ, خبردار میرے اوپر حملہ نہ کرنا, میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں اللہ کے رسول کا غلام سفینہ ہوں. کہتے اللہ کی قسم جیسے میں نے کہا جیسے پالتو جانور آتا ہے, جیسے پالتو جانور آتا ہے ایسے ہی اپنے سر کو نیچے کرتے ہوئے میرے قدموں پر آیا. اب چاٹنے لگا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم فَيَضْرِبُ بِمَنْكَبِهِ, اپنے بوڑھے سے کنڈے سے ہم کو مارتا ہے. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا, ایمان و عمل صالح کرو تو اللہ جانوروں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے. جس رب کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو بچایا تھا, آج اس حضرت سفینہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر بچا رہا ہے. کہتے ہیں دھکے دینے لگا, کہاں میں دھکا دیتا ہے تو میں چلتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی دور ہم کو دھکے دیتے ہوئے لے گیا کہ فطرحنی, ہم کو جھاڑیوں کے باہر کر دیا. وہ وضعنی علی الطریق, اور ایک صاف ستھرا راستہ باہر جا رہا تھا اس راستے پر ہم کو چھوڑ دیا. کہتے وہاں جب پہنچا فہم ہما, اس وقت اپنی آواز نکالنے لگا, نکالتا اور پلٹ کر کے دیکھتا ہم کو. کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید ہم سے الوداعی ہم کو الوداع کر رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, ایمان جو لاتے ہیں اور عمل صالح جو کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کائنات میں تمام چیزوں کی دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہماری محبت اولاً تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں صاحب تقوی صاحب ورع بنائے, اور جب ہمارے اندر دین آ گیا ہم پکے سچے مومن ہو گئے تو پھر اللہ تعالی کا فرمان کہ تمہارا ذکر خیر اگر اوپر ہوتا ہے تو اوپر کے مطابق نیچے بھی ہوتا ہے, اور اگر اوپر تمہارا ذکر شر ہوتا ہے تو نیچے بھی تمہارا ذکر برا ہی ہوتا ہے. یہاں کوئی اچھا تمہیں نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, جو ہم کہتے ہیں اس کو یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما, جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال روزی سے لگا دے. اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا کر کے ہمیں توحید پر اور سنت کی راہ پر لگا دے, اور ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح کا راستہ
راستہ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.